اگر آپ نے پاکستان کے معاشی اداروں اور منسٹریز کی فنکشننگ کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر نظام معیشت ہے کون سا. تو اگر آپ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر نظام معیشت کون سا ہے تو کیا جواب ہوگا؟ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں کون سا نظام معیشت ہم اس وقت چلا رہے ہیں پاکستان میں، انفورس کون سا ہے؟ اوکے، مکسڈ اکانومی. اوکے، آپ میں سے کتنے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ مکسڈ اکانومی ہے؟ اچھا، نہ جاننا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. The best start for learning is to basically say I don't know. جو unfortunately میں سکھایا نہیں جاتا. ہمیں جو بہت جو زوم ہے معاشرتی طور پر دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک زوم تقویٰ تو سب کے پاس ہے، سب کا خیال ہے کہ ان سے بہتر پرہیزگار صاف ستھرا آدمی. زوم تقویٰ سے ہی پھر آپ ججمنٹس بھی دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس زوم میں مبتلا نہ ہو تو پھر آپ پہلے اپنی شکل دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، پھر ججمنٹ دیں. زوم تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو میرے خیال میں ایک زوم کلی صلاحیت بھی دیا جاتا ہے کہ میرے پاس کل صلاحیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، حالانکہ حالات اس سے کافی مختلف ہو سکتے ہیں. تو اگر جانتا ہوں اس زوم کلی صلاحیت سے اگر آپ اطلاع کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ ہاؤ مینی آف یو ریئلی انڈرسٹینڈ واٹ اے مکسڈ اکانومی از؟ You do understand, okay? Or let me say, how many of you do not understand what a mixed economy? Okay, mixed economy. Can you explain what the mixed economy is? State-owned enterprises and? Okay. Let's stop there. You want to add something to it? Please. Some regulation, some freedom. So regulatory وہ ہوگی جو state owned ہوگی اور some private sector ہوگا جو free market ہوگا. So it's a mix of free market, laissez-faire based and controlled economy. اچھا، اب یہ then you have to understand what is a controlled economy. I'm just trying to take you through different systems. So controlled economy کیا ہوتی ہے؟ Let's say absolute controlled economy کیا ہوگا؟ ہاں جی، اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ عام بینک تو نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک کیا ہے؟ عمومی طور پہ ایک عمومی تصور مجھے دینا چاہیے بولو. اسٹیٹ بینک کی کرتا کی ریاست کا بینک ہے لیکن یہ بھی ریگولیٹری پہ کام کرتا ہے. اوکے، سارے بینکوں کو ہینڈل کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بینک جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کی ریگولیشن جو ہے. پیسے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ منی سپلائی بھی کنٹرول کرتی ہے. منی سپلائی کہ کتنا پیسہ مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، کرنسی کا یہ کسٹوڈین ہے. تو جب سپریم کورٹ نے کہا دے دیں پیسے سارے کچھ مطلب ہم پیسے آپ کو ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم ڈسبرس نہیں کر سکتے. بینک جا کے آپ چیک جائیں گے کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ کتنی بلین دے دو. وی کانٹ ڈو دیٹ. سو پرابلی وداؤٹ جج صاحبان جو اپنی زوم کلی صلاحیت کا ایک عظیم شاہکار ہے پاکستان کے اندر کہ وہ معیشت کو بھی سمجھتے ہیں، معاشرت کو بھی سمجھتے ہیں، اخلاقیات کو بھی سمجھتے ہیں، سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کو بھی سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے تو ایک دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ بینچ میں بیٹھا ہوتا ہے، اعلیٰ ادھر بیٹھا ہوتا ہے. تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا. اب اسٹیٹ بینک تو پیسے ایلوکیٹ مارک کر سکتا ہے، ان کے پاس ایک فنڈ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن وہ اب ڈسپرس نہیں کر سکتا. ڈسپرس کرنے کے لیے آپ کو حکومت کے ذریعے آنا پڑے گا، اور حکومت کو آنا پڑے گا پارلیمنٹ کے ذریعے، اور پارلیمنٹ نے آگے سے لگا دیا ڈکا. If the Supreme Court had a better understanding of the way central banks operate in a free or mixed economy, perhaps they would have been wiser in terms of sending directions to the state bank and perhaps not creating a very embarrassing situation. So یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ انٹینٹ کو میں چیلنج نہیں کر رہا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے
اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اگر ہم نے اس کو ڈائریکشن دے دی پھر پیسے بنا لیں اور کچھ نہیں پیسے آپ کے پاس نہیں پڑتے. چھاپ میں بھی آپ کے پاس منٹ موجود ہے, آپ منٹ میں سے چھاپے اور پھینک دیں مارکیٹ کے اندر. اس کا انفلیشنری امپیکٹ کیا ہوگا دیٹس اے سیپریٹ ایشو آل ٹوگیدر. بٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن, اسٹیٹ بینک کی سینٹرلٹی سمجھنے کے لیے آپ کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ سسٹم کو نہیں سمجھیں گے, اکنامک سسٹم کو نہیں سمجھیں گے, تو اسٹیٹ بینک اسٹینڈ الون آبجیکٹ کے طور پر آپ اس کی زیادہ توجہ نہیں دے پائیں. دیٹس ون. سر ویسے اگر یہ جو سپریم کورٹ نے جو کہا ہے یہ اگر کہیں اور سے کہا جائے تو کیسے ریلیز اگر خدا نہ خاصا ہم میں سے کوئی پکڑا جائے تو کہیں اور سے کہا جائے تو وہ ہم بھی ریلیز ہو جائیں گے, اور اگر ہم ریلیز اور کہیں اور سے کہا جائے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. وہ کہیں اور تو پھر وہ مارکیٹ فورسز کے اوپر وہ جب کہیں اور آتا ہے تو وہ تو جنگل بلتستان والے کو نظر بند بھی کر دیتا ہے وہاں پہ. تو وہ کہیں اور, ہم ریگولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ہم جو ہمارے خصوصی اوصاف ہیں پاکستان کے اس کے اوپر فی الحال کر لیں گے. بٹ آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. سو فری مارکیٹ اکانومی کے اوپر, مکس اکانومی کے اوپر واپس آئیے گا. اچھا, ایک آپ نے بھی ذکر کیا تھا پروفٹ میکسیمائزیشن. یہ تو تصور ہے نا جی کہ مثلا آپ میں کے ایف سی اور یہ جو ٹین پارک میں جو بنا ہوا ہے F9 پارک میں, آپ یہ کیوں کھاتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست ہیں نا یہ, جب یہ آیا نیا یوگرٹ, انہوں نے جناب بڑی ایکسائٹمنٹ میں مجھے بلایا. ہم لالہ شاہ جی آپ نے وہ یوگرٹ کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا تھا بالکل دہی کی طرح ہوتا ہے. سو لوگوں نے دہی نہیں کھانا کیونکہ وہ ایک مقامی ڈش ہے. وہ مطلب وہ ہمارے گھروں میں وہ پتیلوں میں پڑی ہوتی ہے. وہ اس میں یوگرٹ لسی ماں باپ بنا کے دے دیں, آپ نے نہیں پینی لسی. جب انہوں نے بیچ میں مینگو کا ذائقہ ڈال کے جب پیک کر کے آپ کو دے دیا, آپ کو یار اسٹائل کے ساتھ آپ پیتے ہیں, اسٹائل سے ہم لاتے ہیں. سو گھر میں اگر آپ کو جو ہے وہ پراٹھے کے اندر کباب لپیٹ کے مان لیتے, وہ آپ کو نہیں کھانا. اور وہ پتہ نہیں کہاں سے میٹ چلتا ہے اور کدھر سے آتا ہے, کن کن سے گزرتا ہے, وہاں پہ آ کے پھر اس کے بعد وہ ایک بہت ہی لذیذ قسم کا بورڈ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایوری بڈی گوز دیئر. آپ نے وہاں پہ, کیونکہ آئی ایم ویری اینٹی جنک فوڈ. I think I left eating junk food like 20 years ago. I've never had a cold drink or a fuzzy drink or a burger or anything. یہ نہیں ہے کہ میں موتبر ہو جاتا ہوں, but I just not like eating junk food. تو میں بہت ہی کریٹیکل طریقے سے دیکھتا ہوں. تو جب بھی میں وہاں پہ جاتا ہوں, جو لوگوں کے چہرے کے اوپر ماشاء اللہ روشنی اور توانائی نظر آتی ہے اور فخر نظر آتا ہے, جس وہ جو ہے وہ بالکل ایک خاص انداز سے اندر جاتے ہیں, اور اس کے بعد جتنا فتح کیا ہے انہوں نے کوئی چیز, اس کا باہر آتے ہیں. It's about, جی بتائیے. Because جیسے ایشو ان کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ you have been told that this is the thing to do. This is the thing. This is the standard. So marketing بہت اچھی ہے. So basically it's not a healthy food. But کمال بات یہ ہے کہ it is known as junk food. You know where junk sits? It sits in the dustbin. That's where junk goes. Like not your home dustbin, which are cleaner, like the neighborhood dustbin, which are kind of overflowing. That's what junk is. So they are marketing you junk. It has severe health consequences. They're marketing you cold drinks, dark drinks, black drinks, fuzzy drinks. اور مارکیٹنگ کمال ہے. ایک تھا جو اس میں اتنی توانائی نہیں کہ چارپائی سے اٹھتا ہے, جب وہ اشتہار میں آتا ہے تو وہ سٹنگ کا جھٹکا مارتا ہے تو وہ سارے اسٹیڈیم کی لائٹیں آن کر دیتا ہے.
This is unbelievable. That's unbridled, unregulated marketing for you. From beauty cream to even मैं आपको बताऊं health industry जो है hundreds of billions of dollars की health industry. तो health industry tells you कि अगर आपने Nike के टिक वाली टी-शर्ट नहीं पहनी तो आप एक्सरसाइज नहीं करते. और अगर आपने वो पहन लिया है तो फिर आपकी एक्सरसाइज जो है, हालांकि एक्सरसाइज वही है, वो जो है आपको वो हमारे कौन सी मशहूर शायद तो बुनियाद वाली अनवर साहब जो है उनकी बुनियाद में भी अगर आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में तो हो जाना है. एक्सरसाइज का नाइकी की टिक से कोई तलक नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. And that, but Nike has become the ultimate standard. That's marketing for you. So from food to beauty industry to particular type of shift. And let me just ask you, आपके खाने मर्दों के लिए और ये संजीदा सवाल है, जो खूबसूरती का खवातीन की निस्वानी खूबसूरती का कोई नमूना है नाम के साथ नॉन पाकिस्तानी कर लेते ताकि इतना ना हो. तो वो कौन सा फिगर होगा? कोई एक्ट्रेस? सिर्फ अभी मर्द हजरात ने जो है ना, हजरात मर्द टोटोलॉजी हजरात ने ही सिर्फ बताना है. नहीं, मैंने कहा था पाकिस्तानी नाम और सिर्फ मर्द बताए. मैं खवातीन से ज्यादा पूछूंगा आप. एम्बर हर्ड. हाँ जी. वैसे आप किसी में आता ना कि भाई फाइव टू आस्क यू क्या कौन? ओके, फेयर एनफ. दैट्स फेयर. ओके, फेयर एनफ. ठीक है, फेयर एनफ. Then that's fair. These are important questions. अच्छा, नहीं मैंने ख्वातीन से पूछा नहीं. नहीं, उनसे मैंने particularly ख्वातीन का पूछा. And there's a social side to it that I want to get into. That's a very serious debate. So okay, let's say Angelina Jolie and Pam Anderson, दो आपने बताए. माधुरी. Okay, fair enough. It's beautiful. Yeah. Now, मर्द जो है नॉन पाकिस्तानी. So let's not get into controversy. You think really hunks who are bad guys? What so? Yeah. Or Julian? No one is also a great hero. Okay. But the amazing thing is, let me ask you a very practical question. How many of you actually come across in Pakistan in your Halka Ahbab women who meet that standard? Very, very, very few. How many of you women would meet or see somebody in Pakistan or in your life who meets that standard? Very, very, very few. None probably. But all your life, your mental pursuit of a beauty standard is plugged to something which is impractical, which you've only seen through the screen. That's marketing for you. And it makes you chase those dreams throughout your life. Leads to immense frustrations. You look in normal human beings, images which do not exist. Like you look for calories and joy in food that does not exist. Like you look for exercise utility out of garments and shoes that does not exist. That's marketing for you. That is unregulated marketing for you. Somebody makes trillions of dollars by simply posting an image in your head and you keep on chasing that image. वो KFC का पापा जो रहेगा वो मार्कअप भी किया रहेगा, वो पढ़ाई जा रहे हैं पैसे, पढ़ाई जा रहे हैं, सिखाई जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हो, सिखाई जा रहे हो, पढ़ाई जा रहे हैं. And you're on the receiving end. You are actually victims of the free market forces. इन मार्केट फोर्सेस को अगर आप मुकम्मल तौर पर अनलीश कर देंगे, हाउसिंग सोसाइटीज, लेट्स कम डाउन टू पाकिस्तान, ड्रीम हाउसिंग सोसाइटीज,
وہ ایک بندہ پکڑتے ہیں ایک بندی پکڑتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں ادھر اس طرح, اور کرومے کے اوپر انہوں نے کٹ کیا ہوتا ہے نا, اس جگہ سے جانتے بھی نہیں گئے. اور اس کے بعد جناب آپ کہتے ہیں یار ڈریم, تو آپ کے ڈریم ہاؤس اور سوسائٹیز میں آپ دیکھیں وہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں اور سبزہ نام کا نہیں, نہ پانی ہے نہ ڈرینیج ہے, لیکن ان کی جو مارکیٹنگ ہے اٹ میکس یو فیل یار یہ اگر آپ کے پاس یہ گھر نہیں ہوا تو بس تباہی ہوگی, اگر آپ کا لائف پارٹنر ایسا نہیں ہوا تو تباہی ہوگی, اگر KFC نہیں کھایا تو تانا ملا پگلے دونوں کے یار تم KFC نہیں لے کے جانا. You see the social tensions that it generates, unregulated free market. That's why you need regulators. That's where regulations and SECP-like bodies become absolutely vital. میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ادارے جو بھی آپ اسٹڈی کریں گے ان کو جاننے کے لیے آپ کو نظام کے جو کی مختلف جہتیں ہیں وہ جاننا بڑا ضروری ہے. If you do not understand how free market economy operates, you will not be able to understand the role of the central bank or the SECP or FDR. And now let's talk about a bit about, and then we can open the house for questions and answers, about the International Monetary Fund. Now, how many of you know why International Monetary Fund was created? Yeah. So, دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تباہ حال ممالک جیت گئے تھے جنگ یورپ کے امریکہ سمیت, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر ترقی کروانے کے لیے یا غربت کے خاتمے کے لیے یا معیشت کو سنبھالنے کے لیے فری مارکیٹ اکانومی کا ایک گلوبل انسٹیٹیوشن کریٹ کرنا. So if you do not understand the desire of the Western world to dominate post-World War era, you will not understand why IMF was created. IMF was created as an instrument of free market economy because at that time the Western world was locked into a mortal combat with USSR, which had a centralized system of economy. تو یہ لڑائی کے نتیجے میں یہ ادارے پیدا کیے گئے جو فری مارکیٹ اکانومی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا اب آ جائیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں کے ساتھ کیوں نتی ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ممالک اس وجہ سے نتی ہوتے ہیں کہ ہم اپنی معاشی پالیسیز کو اپنی چادر کے مطابق بنا نہیں پاتے. سو ہمارے ذہن میں اگر ہے کہ IMF جو ہے وہ بڑا گھٹیا ہے, تو IMF جو ہے وہ بڑا ظالم ہے, تو IMF frankly is a lending institution. آپ بینک میں سے کسی نے قرضہ لیا ہے؟ میں نے تو لیا ہے, 2 مرتبہ لیا ہے گھر بنانے کے لیے. آپ سے کبھی کسی نے قرضہ نہیں لیا ہے؟ سائن کیا ہو گیا آپ نے, کیا مارگیج کیا تھا کوئی چیز رکھی تھی؟ سیلری کے اگینسٹ, تو سیلری آپ نے مارگیج کی, تو آپ نے کوئی ڈاکومنٹ سائن کیا؟ ہاں, تو آپ نے کبھی پڑھے وہ ڈاکومنٹ؟ الحمد للہ. آپ سب کے پاس موبائلز ہیں نا کمپنیز کے ساتھ, آپ نے کبھی موبائل کمپنیز کی سم دینے کی پالیسی کے ڈاکومنٹس پڑھے ہیں کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے؟ کبھی نہیں پڑھے الحمد للہ, کوئی نہیں پڑھتا. دیکھیں گے بینک میں اکاؤنٹ تو کھلوائے ہوں گے سارے نے, اکاؤنٹ کھلوانے والے سائن کیے ہوں گے. Have you ever read the form? There you go. There you go. کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کنزیومر فرینڈلی نہیں ہے, تو جو حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین ہوتا ہے جس فارم کے اوپر جس کو آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کتنے شادی شدہ ہیں؟ نکاح نامے تو آپ نے دیکھ کے سائن پڑھ کے سائن نہ کریں. یہ جو ڈیزاسٹر ہے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے KFC جاتی ہے, اسے پھر بعد میں جب بیماریاں پڑتی ہیں پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ KFC ایسی نہ ہی جانے لگے. بٹ ریئلی IMF بھی ایک ایسا ہی بینک ہے جو آپ کو اپنی پری ڈیسائیڈڈ کنڈیشنز کے تحت آپ کو پتہ ہے what the bargain is. یہ ایسا نہیں ہے کہ IMF نے کوئی آپ کے لیے بعض اوقات وہ بارگیننگ ٹف کر دیتا ہے. اگر آپ ایک بینک کے پاس قرضہ لے کے جائیں اور وہ قرضے کی جو ضروریات ہیں جو آپ کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں, اور ایک مرتبہ ایسا ہو, 2 مرتبہ ایسا ہو, بلکہ 24 مرتبہ ایسا ہو, تو 25ویں مرتبہ تو وہ آپ کو پہچان جائے گا
پھر آپ کے ساتھ جب وہ نیگوشیٹ کریں گے تو بڑا ہارڈ نیگوشیٹ کریں گے. سو آج کل جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے سین پھنسے ہوئے ہیں, it is not related to this government or that government. It is because of our bad credit history. So, اور آئی ایم ایف کے پاس وہ کہتے ہیں نہیں تم آ جائیں, لیکن اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ فری مارکیٹ کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ گلوبل مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. تو آئی ایم ایف ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے اپروو کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت اس معیار پر کام کر رہی ہے تاکہ دوسرے فری مارکیٹ والے بھی آپ کے ساتھ انگیج کریں, ورلڈ بینک بھی انگیج کرے. ایک مصیبت اور آ گئی ہے, پہلے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کو غچہ دے کے ہم سعودی عرب سے کچھ پیسے لے لیں گے, آئی ایم ایف کو غچہ دے کے چائنا سے پیسے لے لیں گے. اب چونکہ چائنا کی بھی جو اکانومی ہے وہ مکس اکانومی سے پرائمرلی فری مارکیٹ اکانومی ہے ابھی, اف یو آسک می, وہ زیادہ لینڈنگ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی فری مارکیٹ کنٹریز. ان کی لینڈنگ امریکہ کا جو ہے وہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ فری مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو دادا ہے وہ آئی ایم ایف ہے. تو آئی ایم ایف نے سے اگر آپ کے معاملات طے نہیں ہو تو ہمارا بائیلیٹرل معاملہ بھی طے نہیں ہوگا. تو وہ جو رستہ تھا ہمارے لیے چکما دینے کا وہ اب بند ہو گیا. Now a country which does not have space to operate independently has to listen to IMF dictation. So میری سبمیشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک ملٹی لیٹرل لینڈنگ ادارہ ہے جو فری مارکیٹ کی فورسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ دوسرے بینکوں کی طرح نہیں ہے, لیکن دوسرے بینکوں کی طرح اپنی کنڈیشنز اس کی لکھی ہوئی ہیں. آپ نے کس قسم کا ایگریمنٹ کرنا ہے وہ آپ کے سامنے کنڈیشن لکھی ہوئی, اس کے اندر 10 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, آپ نے کام کرنا ہے. باقی 2 چیزیں ایڈ کریں گے آپ کے کردار کے مطابق جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اور اس کے بعد آپ کو قرضہ دے دیں اور پھر قرضہ جو ہے خاص طریقے سے استعمال بھی کریں. یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. چائنیز کے اوپر ہم بڑا فوکس کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ ایک تو میں چائنیز جو ڈپٹی امبیسڈر کو کہہ رہا تھا, یہ جو فریز ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کو ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری, میں کہ خدا کا واسطے سے جان چھڑا دیں, کیونکہ اس سے ہم جیسے لوگوں کی توقع یہ بن جاتی ہے کہ ہم نے جب بھی آپ کو کہا آپ نے جھٹ سے پیسے دے دینے, اور ایسا نہیں ہے. تو چائنیز کا جتنا قرضہ ہے اور جتنی انویسٹمنٹ ہے اٹ از ڈائریکٹڈ بائی چائنیز انٹرسٹ. دے آر ٹیلنگ یو کہ سی پیک کے پروجیکٹ کس کس جگہ پہ کون کون سے ہوں گے. آپ کی بھی انپوٹ ہے لیکن جو آن دا ریسیونگ ہے. تو بائیلیٹرل قرضوں سے لے کے ملٹی لیٹرل قرضوں تک جو پیسے آپ نے اسپینڈ کیسے کرنے, ایسے نہیں آپ کے پاس 6 بلین آ گئے تو انہیں ہلا چاہیے ان کا جو مرضی کرو. دے ول ٹیل یو کہ آپ نے اسپینڈ کیسے کرنا ہے. جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد ورلڈ بینک نے ایک اسکیم دی تھی ریکنسٹرکشن کے لیے, تو جو گھروں کی تعمیر تھی اس کا معیار بڑا زبردست مقرر کیا تھا. اگر 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب قرضہ ہے تو پہلی قسط جو ہے آپ کو 70,000 کی ملے گی جب آپ کو بنیادیں ڈالیں گے اپنے گھر کی, اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ انسپیکشن ہوگی. پھر آپ چلے جائیں گے اگلی قسط دینے کے لیے, آپ نے پھر پلر کھڑے کرنے ہیں, پھر اس کی انسپیکشن ہوگی اور پھر اس پر چھتیں ڈالیں. تو اگر آپ نے وہ اسپیسیفکیشنز کو وائلیٹ کیا تو اگلی قسط آپ کو نہیں ملتی. That's how IMF operates. If you do not do certain things, they will not do the review and they will not release the next tranche. And because it's a global institution, they won't do it, and bilaterally nobody will lend you. آپ کی ریٹنگ کم ہو جائے گی, یہاں پہ انویسٹر نہیں آئے گا. سو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ویسے ہی ڈیل کرنا ہے جس طرح آپ ایک بینک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جب آپ قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ نہیں کہتے اوے یو بی ایل قرضہ دینا میں ذرا, ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ بالکل ہمبلی جاتے ہیں وہاں پہ اور پھر سائن کرتے ہیں اور طریقے کے ساتھ. سو آئی ایم ایف فری مارکیٹ اکانومی میں ایک ناگزیر ادارہ ہے جس کا دروازہ آپ جب کھٹکھٹائیں گے وہ خاص انداز سے آپ کو ڈکٹیشن دے گا. اگر آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے گی تو نہ آ جائیں. جو ہم جیسے ممالک کی معاشی صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتا یہ زوم جو ہے, یہ زوم غیرت اس کو کہتے ہیں. تو دیٹس ویئر آئی ول اینڈ. آپ کے پاس اگر کچھ سوال ہے کسی قسم کے تو پوچھیں. جی بالکل پتا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں.
मसलन सब्सिडीज को हटा देना एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आपका फार्मर जो है उसका 90% होवर्स अराउंड द पॉवर्टी लाइन, जिसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत मुश्किल है। वो अगर सब्सिडीज हटाने की बात करते हैं उसकी पोलिटिकल कॉस्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट्स गो टू दैट, और पोलिटिकल गवर्नमेंट्स को टफ डिसीजन कहते हैं। टफ पोलिटिकल गवर्नमेंट के लिए कोई टफ डिसीजन नहीं है। टफ से मुराद ये कि ये उनके हल्का सियासत को मुतासर करेगा, लेकिन इस दूसरी तरफ इकोनॉमी भी आपने चलानी है। सो आप कोई दोनों काम जो है देखें ना, वो कहते रहे कि जी आप फ्री फ्लोट होने देते रुपए को। इसहाक डार साहब ने बहुत इसरार किया, उनका जी नहीं मैनू पता है किस तरह मैं अपना डील करना, और मैनू आंदे और मिफ्ता कुछ नहीं पता। अच्छा, इसहाक डार साहब was not wrong because he had dealt with the IMF very successfully. However, he had not dealt with the IMF in the new environment. So उनको पता नहीं था कि IMF का मूड कितना खराब है, और अगर उन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात नहीं मानी तो पनिवेदी भी नहीं मानी। पाकिस्तान से जिन्हें मजीद बड़े हाथ किए नहीं मानी उन्होंने। आज कितना है, 290 पे, कितने पे, 293 को उसमें से आप 20 पैसे निकाल दें, 20% निकाल दें पोलिटिकल टर्मोइल के वजह से। बट इवन देन इट सर्टनली इज नॉट एट 97 और 100 और 120। सो आपको आखिर में क्या करना पड़ा, कुछ बुरी थी आपकी, लेकिन डिले क्यों किया? बिकॉज पोलिटिकल कॉस्ट। सो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए सबसे बड़ा इशू है पोलिटिकल कॉस्ट हमें नहीं थी, और चूंकि वो पढ़ के नहीं जाते हैं। आई हैव टू से दिस, यू विल बी सरप्राइज। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। जब F-16 का मुआहदा हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट उससे पहले हो चुकी थी, तो उसके अंदर एक क्लॉज थी कि आपने फला काम किया तो ये क्लॉज किक इन कर जाएगी और आप के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे ऐसी चीज। तो जब उन्होंने हमने किया न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स लगी, तो उसके बाद हमने निगोशिएट करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा जी बट यू हैव साइन दिस एग्रीमेंट। हमने कहा मैं साइन तो किया, एक भी है ऐसे। I am not joking. We hadn't read the full draft, but the clause was there. So मेरे ख्याल में बहुत सारे जो दानिशमंद हैं वो समझने से कासिर है कि हम किस मुद्दे पर खड़े और IMF का मूड क्या है और हमारी बार्गेनिंग पोजीशन क्या है। अगर आपकी बार्गेनिंग पोजीशन इतनी कमजोर है तो फिर जाहिर है आप दबाव का शिकार हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों के ड्राइविंग के लिए मीडिया कैसे जो है अपना रोल अदा कर सकती है? मेरे ख्याल में मालूमात को स्प्रेड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए पाकिस्तान का मीडिया जो है ना किसी भी सूरत में आजकल वो आरा से भरा हुआ है। अच्छा, अब एक ऐसा जर्नलिस्ट जो खुद वीलॉग करता है वो राइट पर तो तनकीद करता है, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वीलॉग है ही राइट। लेकिन जो एवेन्यूज़ हैं इंफॉर्मेशन फैलाने के वो बहुत ज़रूरी हैं। ये वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फंडामेंटल मोस्ट इम्पैक्टफुल काम है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन माइनस ओपिनियन आप फीड करते हैं। आप लोगों को बताते रहें कि स्टेट बैंक कैसे ऑपरेट करता है। IMF की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, अपने मुआहदे से मुतल्लिक़ जो मालूमात हैं सरल ज़बान के अंदर लोगों तक पहुँचाते हैं। उनको ये ना वो उससे आर्ग्यू करेंगे, वो लड़ेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तो होना तो नहीं चाहिए लेकिन है इस तरह। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट अगर जो मेरे तो शक है कि जाके आपको पढ़ लो। सो यू नो यू कुड एक्चुअली फीड पीपल विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस वक्त मार्केट के अंदर ना बहुत सारी जगहों पर मालूमात का फुकदान है, जो आप इस्टेब्लिश मालूमात है उसके ऊपर आप बिल्कुल उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, पुराने माहिरों की हिस्ट्री निकालें। That is why I rate people like Shahbaz Rana and others very highly because they deal with information. They give you background. उनकी स्टोरीज पढ़ने से आपको ओरिएंटेशन होगी। So information is the best way we can perform our role.
بالکل کر سکتے ہیں جی. اگر آپ نے یہ سہولت مہیا کر دی کہ ہال کے اندر آنے کے تو پیسے نہیں ہیں لیکن باہر نکلنے کے 2000 ہیں, اور آپ جو اندر آ رہا ہے اس نے سائن بھی کر دیا ہے, تو ان کو کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے کنویں کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پالیسی کے ذریعے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن بٹ ایز اے سیٹ یہ تمام کی تمام معلومات جو ہے, یہ کیلکولیشن جو ہے آئی ایم ایف کے اوپر تنقیدی مواد دنیا بھر میں بہت چھپا ہے. کیا کریں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام معلومات کی موجودگی میں آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آپ کتنی بھی ہیں لیکن وہاں پہ جا کے آپ فتویٰ بھی دینا چاہتے ہیں ان کے خلاف. دیٹ ڈزنٹ ورک, دیٹ از ناٹ فری مارکیٹ اکانومی. سو بالکل حکومتیں متاثر ہوتی ہیں. عمرا اور غربا کا جو ہے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا تو آپ اگر ڈیفینس اسپینڈنگ یا گورنمنٹ اسپینڈنگ لیٹس سے گورنمنٹ اسپینڈنگ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ریڈیوس کر کے بجٹ ڈیفیسٹ کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. بینچ مارک انہوں نے سیٹ کر دیا. لیکن آئی ایم ایف کیا یہ کہے کہ آپ ہر حال میں ڈیفینس اسپینڈنگ کم کریں؟ اس حد تک وہ نہیں جا سکتے. اور بین الصدور وہ کہتے بھی ہیں آپ کو, آپ تو خیر اوپنلی کہنا شروع کر دیا کہ پرائیویٹائز کریں. یہ لاس میکنگ انٹرپرائزز جو ہیں جن کے بارے میں ہم خود کہتے ہیں کیوں آپ نے ریلوے رکھا ہوا ہے, بٹ ریلوے اگر آپ ڈس انویسٹ کر دیں گے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہمارا 2 روٹ کے اوپر تجربہ رہا ہے, آپ کو بڑا گنونا تجربہ رہا ہے. آپ تو یہ ایک بڑا ٹف ڈیسیژن ہے کہ وہ جو ہمیں کہتے ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. لیکن مارگیج آپ نے تنخواہ اپنی مارگیج کروائی, بیسیکلی ہی مارگیج his monthly expenditure and he mortgaged probably his children's fees as well and his food as well. اور اگر یہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو دیٹ ول بی افیکٹڈ. یہ رسک ہے, تو وہ رسک جو پرائمرلی جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہی جاتا ہے. لیکن آپ کے پاس مینوور کرنے کی گنجائش ہے, لیکن جو نیگوشیٹ کر رہا ہے وہ اپنے پریویلیج کو کیوں بارٹر کریں؟ وہ تو آپ کو اور ہمیں ہی دیوار میں لگائیں. دیکھیے معلومات نہ سچی ہوتی ہیں نہ جھوٹی ہوتی ہیں, وہ صرف معلومات ہوتی ہیں. آراء کے نتائج زیادہ نکل سکتے ہیں. وہ ہمارے صحافت میں کہتے ہیں اٹ از واٹ اٹ از. اگر آئی ایم ایف کی یہ ٹرمز ہیں تو میں نے تو نہیں بنائی, لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ یار یہ آئی ایم ایف کی ٹرمز ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا تو دیٹ از مائی رائٹ. سو برائم سیئنگ از کہ بہترین طریقہ ہے بچت کا, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایٹریبیوٹ آپ آئی ایم ایف سے ایٹریبیوٹ کریں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے ایٹریبیوٹ کریں, ایس ایس سی پی کے اگر آپ نے ایس ایس سی پی کو تنقید کا اشارہ بنانا ہے تو ان کے ایکشنز کو ان کے مینڈیٹ کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں. آپ نہیں کہہ رہے ہیں معلومات ول اسپیک فار یو. آپ نے پہلا کیا تھا, اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. معلومات ہونا اور سینس آف دا روم ہونا از کوائٹ ڈفرنٹ. اب آپ کو یہ مانیں کہ اسحاق ڈار جو ہے ان کے پاس معلومات نہ ہو. اسحاق ڈار از ویری شارپ مائنڈیڈ. ہی از ون آف دا ویری few technocrats that I know. I don't see him as a politician. Technocrats that I know who has an absolute grasp of data. Unki recollection jo hai is mind-boggling. He can recall, things 30 years ago with precision. اس طرح کا میں نے آقا شاہی صاحب کے ساتھ میری بڑی نیاز بندی تھی. نام تو جنرل سیٹ پہ تو سیکولر سپورٹ he would hate me for praying for him. But he was remarkable. تو اسحاق ڈار از لائک دیٹ. تو یہ نہیں ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ معلومات سے آگے شخص ہے, یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیوروکریٹ نے کیا کام کرنا ہے, بٹ اویئرنیس جو ہے اوور آل کہ آپ کس ماحول میں آپریٹ کریں, آئی ایم ایف کا موڈ کیا ہے, گلوبل سچویشن کیا ہے, آپ کی بارگیننگ پوزیشن کیا ہے, آپ کا روٹ ٹو مینوور کیا ہے. تو ریڈنگ دا روم وڈ بی ڈفرنٹ فرام ایکچولی ہیونگ انفارمیشن. سو مائی سینس از کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس زون کے ساتھ اسد عمر میں نے بیکیم دا فائنانس, ان کو زون تھا چونکہ میں ایک پاپولر لیڈر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو لہٰذا میں اینگلو چلایا ہوا ہے. حالانکہ اینگلو تو خود اپنے آپ کو چلاتا ہے, تو اینگلو
وہ بندوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی. آپ سارے پاکستان سے کریم اکٹھی کر کے اینگلو چلا لیں, وہ کریم آپ ہمیں بھی دے دیں, ہم بھی اینگلو چلا لیں گے. بٹ اصل نمبر تھاٹ دیٹ he was very competent. And when he went on to the negotiating table, he said, we don't want to talk to you. You come with this attitude, تم تیاری نہیں کر کے آتے ہو, فائدے تمہارے پاس نہیں ہوتے, ہم نے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. So وہ reading of the situation in the room probably is missing. Yes. دیکھیں ہمارا دماغ جو ہے نا وہ معلومات تصاویر کی صورت میں اسٹور کرتا ہے. جب بھی آپ کوئی نمبر, اگر آپ نمبر let's say 2, so 2 has an image in your head. So from praise to abuse to retention of data, your mind is storing information via images. That is why logos become absolutely vital. So there's a reason why certain boxes on my phone, جو ابھی بتا رہا ہے 44 messages, 44 is in red. There's a reason why 44 is in red, because red mind کے اوپر ٹوٹلی رجسٹر ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو, اگر آپ نے اسکرین کی ایڈکشن کو, اور آپ یہ دیکھیں گوگل کا جو لوگو ہے, look at all the powerful logos. They'll have a strong yellow, they'll have a strong red, they'll have a strong blue, and they'll have a strong green, because these are pictures which are set into your mind, not onto your mind, into your mind. They're like sort of burnt into your mind. تو لوگوز کے ذریعے مارکیٹنگ بالکل ہوتی ہے, اور ان لوگوز کو مہیا کرنے کے لیے میڈیا میڈیم کا کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ ہمارے ذریعے ہی وہ آپ تک. اور بعض اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مثلا جب صرف ٹویوٹا گاڑی ہوا کرتی ہے, تو لوگ ڈاٹسن بھی خریدتے تھے, کہتے ہیں میں ٹویوٹا لے, ان کی نظر میں ٹویوٹا اور گاڑی واز سلنڈرز. ٹویوٹا واز ناٹ a brand, Toyota was the car and the only car. So جس میں ہمارے یہاں پہ چاول بھی کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں روٹی کھل گئی. You know what I mean? So roti for us is this sort of ultimate symbol of food. So یہ symbols ہیں. تو میڈیا بالکل ایک میڈیم کے طور پہ کام کرتا ہے, اور جب آپ دیکھتے ہیں, اور therefore every brand has a logo. پروڈکٹ نہیں ہے, ان کے لوگو ہیں, تو ان کو پروجیکٹ کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. ریورس کین آلسو بی ٹرو, ریورس کین آلسو بی ٹرو. آپ دیکھیں ریورس یعنی آپ اچھی چیزوں کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں, لیکن اچھی چیزوں کے اندر مجھے پروفٹ نہیں مل رہا نا. دیٹ از اے پرابلم ود فری مارکیٹ. میں سسٹینیبل نہیں ہوں, اور میں اگر پروفٹ نہیں بنا رہا, بڑے بڑے, ابھی ایک بڑا دلچسپ کیس آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں. مدثر صاحب کو پتا ہوگا, پرابلی کورڈ دیٹ ایز ویل. وہ جو صاحب تھے جن کو ثاقب نثار نے بند کر دیا تھا فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں, کیونکہ اپیرنٹلی وہ خاص قسم کی گولیاں بنا کے بیچ رہے تھے. ان کا نام ہے عثمان. ان کی فارماسیوٹیکل, ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ وہ ایسی گولیاں جو پاکستان میں مارکیٹ نہیں کرنی چاہیے, وہ سو کال طاقت کی گولیاں وہ مارکیٹ کریں. یو نو واٹ دی ریئلٹی واز, اس بندے نے ایپیٹائٹس کے علاج کی 6.5 روپے پر اویلیبل گولی بنائی, اور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس وقت اس کے اندر ثاقب نثار صاحب کے کوئی بہنوئی تھے یا رشتے دار بیٹھے ہوئے, ان کو انہوں نے بتایا فارماسیوٹیکلز نے کہ یہ 7 روپے کی گولی ہے, 6.5 روپے کی گولی اگر مارکیٹ کے اندر آ گئی تو وی آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ثاقب نثار نے اس کا کیس لیا, اس کے اوپر یہ الزام لگایا, اور اس کے بعد اس کی فیکٹری بند کر دی. That is what happens to smaller brands. The bigger monopolies will not let you come up. آئرہ خالو علم کو جنرل ذکر کرے,
وہ برائٹن UK سے آئے تھے اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ کہ بہت عرصہ پہلے کہ انہوں نے ایک برائٹن ٹی انٹروڈیوس کروانی ہے. We were small and we didn't understand marketing or anything. So انہوں نے کہا چلیے آپ اس کے لوگو بنائیں, یہ کریں. لاہور کے اندر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کروایا, ہم بھی بھاگ دوڑ کرتے رہے, سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں پہ اس کو لگاتے رہے. تو پہلے ان کی چائے خوب بکی اور بڑی ڈیمانڈ تھی. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں بڑے کزن کے ساتھ بھیجا کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں بز کیا ہے, کتنے لوگوں کو. سروے انہوں نے کنڈکٹ کروایا, ریمارکیبل سروے. تو ہم نے بازاروں میں پتا کیا, لوگوں سے پوچھا جی تھی یہاں پہ بازار میں چائے بک رہی ہے, تو کسی کو برائٹن ٹی کا پتہ نہیں. ابھی ریلیف فلیبرگاسٹڈ کہ چائے اتنی بک رہی ہے, کسی کو پتہ نہیں. پتا چلا کہ جو ہی چائے لینڈ کرتی تھی لپٹن والے ساری چائے اٹھا کے. تو جو فالو ہمارے بڑے خوش کہ میری چائے بک رہی ہے, ناٹ ریئلی. دی بگر برانڈ از موپڈ اپ ایوری تھنگ اینڈ دا کسٹمر ڈidn't know because there was no brand. So it's difficult to introduce brands for good purposes, financially unviable. Market is dominated by big shops. If I were to make a recommendation, sir, میں کیا recommendation کروں؟ دیکھیں جس طریقے سے آپ گھر کا بجٹ چلاتے ہیں وہ بہترین طریقہ ہے بجٹ میکنگ سیکھنے. یو اسپینڈ اکارڈنگ ٹو دا ریسورس اینڈ یو اسپینڈ آن کریٹیکل ایریاز. اینڈ یو ہیو لمیٹڈ ریسورسز, یو ڈونٹ گو آؤٹ آن اے شاپنگ اسپری. یو صرف ڈیسائڈ کہ آپ کے کریٹیکل ایریاز ہے. تو نمبر 1 یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ کے کریٹیکل ایریاز کیا ہیں, آپ کے ایکسپینڈیچر کتنا ہے, اور آپ کا ایکسپینڈیچر کے زیادہ آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. دیٹس اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, کیونکہ کریٹیکل ایریاز میں پریولیج میں فرق ہے. یہ ریاست جو ہے یہ ایلیٹ کے پریولیج کو فنڈ کرتی ہے, یہ ان کے ایگزامشنز کو فنڈ کرتی ہے, یہ ان کے گولف کورسز کو فنڈ کرتی ہے, یہ ان کے جہازوں کو فنڈ کرتی ہے, یہ ان کی پینشنز کو فنڈ کرتی ہے, یہ ان کے روڈز کو فنڈ کرتی ہے. میں تو حیران وہاں پہ میں بڑا جلتا ہوں ایسے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں. جب میں جا رہا ہوتا وہ پورا وہاں پہ چل رہی ہوتی کھانا بنا ہوا, اس کو تو بند کریں, وہ نہیں ان کو ہٹاتے تاکہ سارے بیریئر جو ہیں ایگزیکٹلی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, جو F6 کے اندر رہتے ہیں وہ شاید اسلام آباد میں رہتے ہیں, جو G سیکٹر میں رہتے ہیں ان کا خیال ہے وہ اسلام آباد میں وہ بس میں گھوم رہا ہوں. I know ghettos جانے دے سر, اسلام آباد کتنا سارا کہ نہیں کیوں جائیں گے. ہاں جی ہاں جی دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ایک اسٹرینج کنٹری, ایک تو ان اے وے اٹس این اوور اینالائزڈ. یعنی پاکستان کی ہر شعبے کے اندر تعلیم جس سے میرا تعلق ہے اس کے اندر پچھلے 30 سال کے اندر کوئی 28 اتنی موٹی موٹی رپورٹس ہیں کہ ہاؤ ٹو ریفارم دی ایجوکیشن سیکٹر. ان اے وے اٹس این اوور اینالائزڈ کنٹری. لیکن اس کا ایک جو کریٹیکل ایشو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنجیدگی والی بات ہے کہ جو نیو ڈائنامکس ہے اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں. تو جن لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ
انفرادی طور پر تو ان کی سمجھ بوجھ ہوگی, بٹ اٹ از ناٹ بیکڈ بائی ہارڈ کور ریسرچ. اف یو گو ٹو فائد ہوگا نا, آپ بس ایک ہی ادارہ کریں گے نا, یا خان والے کر رہے ہوں گے یا لمز والے کر رہے ہوں گے. اچھا لمز والے پہ جی کو غریب ہے, میں نے اس سے پروفیسر کا میں نے کہا آپ نے بڑی چیز بنائی ہے, آپ نالا تو ٹھیک کرو یار. ایسے آپ ماحولیات اتنے آپ نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں, تو کانٹ یو ڈو سم تھنگ فار نالا. 4 کلومیٹر آپ چلتے جائیں تو اسمیل سے جان ہی نہیں آپ کی کہتی کون سا لمز ہے. سو اب جو ریسرچ ہو رہی ہے, اٹ از ناٹ پرابلم سالونگ ریسرچ. اف یو لک ایٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ یو ول بی امیزڈ کہ کوالٹی آف ریسرچ کیا ہے اور ڈائریکشنز کیا ہے. تو یہ جو ڈبیٹس اور ڈسکشن آ کے ایکسپرٹس کرتے ہیں, تو بڑا سوال کرنے کا یہ کہ یار مطلب یہ آپ کی یہ جو آپ کا خیال ہے یا اس کے پیچھے ریسرچ ہے. So you'll be surprised, Pasha sir included. He will not be able to quote you, like cite you, modern research to support his argument.